اچھا جی، ترتیل کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قرأت کے لیے، اچھا ایک قرأت سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ قرأت جو ہے نا، یہ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے 7 قرأتوں پہ نازل ہوا ہے۔ مختلف قرأتیں ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے یہ ذکر کیا ہے، ہم روایت حفص پڑھتے ہیں، روایت ورش ہے، سوسی ہے، حمزہ ہے، خلف، خلاد، یعنی کہ مختلف 7 بڑی قرأتیں ہیں، ان کے آگے دو دو شاگرد ہیں۔ تقریباً یہ نا 3 ایکسٹرا ملا کے یہ تقریباً 30 قرہ بنتے ہیں، جن کی قرأتیں پوری دنیا میں اس وقت چلتی ہیں۔ اور مثال کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ روایت حفص جو ہم پڑھتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودیہ میں، وہ پراپر مکمل جو ہے وہ روایت حفص ہم پڑھتے ہیں۔ اور پھر مصر میں ورش ہے، اسی طرح مختلف جو باقی ممالک ہیں وہاں پہ حمزہ ہے، روایت سوسی ہے۔ میں تھوڑی سی روایت آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ میں روایت سوسی اور روایت حفص دونوں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ میں نے روایتیں امام بصری کے شاگرد ہیں، دوری بصری اور سوسی، یہ ان کی قرأت میں نے پڑھی ہے۔ تو قرأت جو ہے وہ 7 قرأتوں میں قرآن پاک نازل ہوا ہے مختلف۔ تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں ساتوں کے ساتھ آنی چاہیے۔ اس کا ایک پراپر سبع عشرہ کا ایک کورس ہوتا ہے، جو کہ الحمدللہ میں نے یہ مکمل خود پڑھا ہے لاہور سے۔ تو پھر آپ کو نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن میں بعض اوقات ایسے ایسے الفاظ چینج ہوتے ہیں کہ سمجھنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، پھر صراط الذین انعمت علیہم، مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین، یہ چیزیں ساری نا قراءات ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قراءت کے لیے ایک معین صفت اور خاص کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے، اب دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپشن ہوتے ہیں کہ ہم کر لیں، جیسے وقف کے اندر بعض کا ترجمے کے لحاظ سے ہمیں آپشن ملتا ہے کہ ہم یہاں پہ وقف کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو تجوید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کر دیا ہے، امر کا صیغہ، کہ آپ نے اس کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ حکم دے دیا نا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی نازل کیا ہے، اور مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بالتدریج نازل فرمایا ہے، درجہ بدرجہ نازل فرمایا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 23 سال میں مکمل ہوا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب نازل ہوا تو اللہ کے نبی نے تھوڑی جلدی کی سیکھنے میں نا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس پریشانی میں، اس ٹینشن میں نہ رہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے کس طرح آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہے۔ تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امت محمدیہ کو اس چیز سے بچنا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ تجوید کے ساتھ عمدہ کر کے پڑھیں۔ اور یہ چیز اصل میں ہم اجمی لوگ ہیں کہ ہمارے لیے ہی تجوید وغیرہ یا جو کچھ ہے یہ ہمارے لیے ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کی ضرورت پیش نہیں تھی صحابہ کرام کے دور میں، اور ابھی بھی عرب ممالک میں وہ پڑھتے ضرور ہیں، وہ اپنے طلبہ کو، اپنے شاگردوں کو اداروں کے اندر تجوید کا، میں نے یہ سنا ہے کہ جو نظام حفظ کا پاکستان میں ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ مطلب جتنے کم وقت میں یہاں پہ بچوں کو قرآن پاک حفظ کروا دیتے ہیں، کئی آپ نے مثالیں دیکھی ہوں گی کہ کچھ 40 دن میں بچی حفظ کر رہی ہے،
کوئی 3 ماہ میں، کوئی 2 ماہ میں، کوئی 9 ماہ میں، کوئی 11 ماہ میں. یہ تو ایک اسپیشل بچے ہیں. جو نارمل جو ہمارے ملک کی جو ریشو ہے وہ 1.5 سے 2 سال کے اندر بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے. لیکن باہر ملک میں جس طرح سعودیہ ہے وہاں پہ 8 8 10 10 سال میں قرآن حفظ کروایا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا. لیکن ان کی سب سے زیادہ جو جس پہ وہ کام کرتے ہیں وہ مخارج وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ادائیگی ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں بچوں کی. ٹھیک ہے. لسانی ریاضت یعنی کہ زبان سے بار بار پڑھنا. ٹھیک ہے. مشق کرنا، قرات پہ ہمیشگی، حروف مرکب کی ترکیب، جو باریک ہیں ان کو باریک پڑھنا، جو موٹے ہیں ان کو موٹا کرنا. ٹھیک ہے. جو مکسور ہیں اس کی کسر، اور جو مد ہے اس کی مد، جو اظہار ہے اس کو واضح کرنا، ادغام کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تجوید کا منبع ہی یہی ہوتی ہیں. تو اخفا ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، اظہار ہے. یہ جب آپ انشاءاللہ ہم یہ آگے جو اب شروع ہو جائے گا نا ہمارا قواعد وغیرہ، اس میں آپ کو بہتر طریقے سے انشاءاللہ سمجھ آئے گی. اور آج کل الحمدللہ جو ہمارے شیخ ادریس العاصم صاحب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے نا مدارس میں، پہلے ہوتا تھا کہ یہ قاعدے کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. اب پراپرلی طور پہ اس میں جو قواعد ہے نا، اظہار کے، ادغام کے، اقلاب، اخفا کے، یہ قاعدہ بھی، اس کی تعریف، اس کی مثالیں، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے. یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اظہار کس کو کہتے ہیں، ادغام کون سے مدغم حروف ہیں، کون سے اظہار والے ہیں، اخفا والے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. یہ حدیث آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی. اور جس طرح تو قرآن دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آج بھی اسی طرح پڑھ. تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیات کی تلاوت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اسے ایسے پڑھے جیسے اسے پڑھایا گیا ہے، یا جیسے پڑھنے کا حق ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی بھی ہے قاری قرآن کے لیے اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، ابھی بھی آپ دیکھیں نا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں نا وہ ذرا اسٹیج پہ یا اونچی جگہ پر یا اچھے کرسیوں پہ بٹھائے جاتے ہیں. تو یہ بھی قاری قرآن کا، قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا قیامت والے دن، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے خود بھی، جو جنت کے درجات ہیں نا اس پہ چڑھتا جا، اور وہاں پر تیرا مقام ہے جہاں پر تو سورہ ناس مکمل کرے گا. تو ظاہری بات ہے ہم اگر اس کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کے تجوید کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے، یہ مقام ہمیں تبھی حاصل ہوگا. اگر ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں یہ مقام ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم قرآن کریم کو ہم تیزی کے ساتھ پڑھیں، جلدی جلدی پڑھیں، اس کے مخارج کا، صفات کا جو ہے وہ ہم حق ادا نہ کریں، تو یہ مقام تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو آہستہ پڑھنا ہے، تو یہ مقام بھی ہمیں تبھی ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر، اچھا یہ پہلے گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ قرات کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کو اس قدر خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے کہ بڑی سے بڑی ہو جاتی. یہ بھی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے.